السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ شرح خطبہ شریکۃ الحسین میں ہم دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں جو خطبہ دیا اس کی ابتدا حمد و ثنا کے ساتھ فرمائی اور ارشاد فرمایا: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جدی سید المرسلین۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی: ثم عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ اس کے بعد جو تیسرا جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ ظننت یا یزید۔ اس کے بعد مکمل ایک خطبہ ہے، لیکن ہم ان تین جملوں کی وضاحت آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس دربار میں اللہ کی حمد اور نبی مکرم پر درود کے ساتھ ابتدا فرمائی، اور درود بھی ان الفاظ کے ساتھ کہ والصلاۃ والسلام علی جدی سید المرسلین، تاکہ اس محفل میں موجود تمام کرائے کے لوگوں کو بتائے کہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم کافر اور مشرک خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ میں اس خاندان کا چراغ ہوں جس خاندان پر تم لوگ درود پڑھتے ہو۔ اس کے بعد جو آیت کا انتخاب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا وہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ ہر خطاب سے پہلے اللہ کی حمد کی جائے، نبی پر درود پڑھا جائے اور کوئی قرآن کی آیت تلاوت کی جائے، بلکہ اس آیت کا انتخاب گویا کہ یزید کے بولے ہوئے ایک جملے کا جواب تھا، جو ابتدا میں یزید اپنی تقریر کے دوران ایک جملہ کہتا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل۔ اس نے یہ شعر پڑھا تھا کہ ہاشم صرف اس کرسی اور تخت کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ اس فقرے اور اس شعر کے جواب میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس آیت کا انتخاب فرمایا کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، جن کے اعمال برے ہوتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں، ان کی عاقبت صرف عذاب ہے اور آخرت میں رسوائی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔